کبھی سوچا ہے کہ جب ایک لیڈر پوری دنیا کے سامنے کچھ کہتا ہے اور ٹھیک اسی وقت میدان جنگ میں کچھ بالکل ہی الٹ ہو رہا ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ویلکم بیک ٹو کرنٹ افیئرز وتھ فراز۔ آئیے آج اسی تضاد کو سمجھتے ہیں۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے 1 اپریل 2026 سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قوم سے خطاب کرتے ہیں اور ایک بڑا اعلان کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک طویل جنگ اپنے حتمی انجام کو پہنچ چکی ہے اور امریکہ جیت گیا ہے۔ لیکن اصل کہانی اس خطاب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ ان دعووں کے فوراً بعد اگلے 14 گھنٹوں میں زمینی حقیقت کیا تھی، کیونکہ جو ہوا وہ سرکاری بیانیے سے بالکل مختلف تھا۔ تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے وائٹ ہاؤس کے سرکاری موقف کو دیکھنا ہوگا کہ آخر فتح کے اس اعلان میں کیا کیا دعوے کیے گئے تھے۔ اچھا، تو ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا کیا؟ ان کے مطابق ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ جنگ کے جو بڑے بڑے مقاصد تھے وہ بھی بقول ان کے پورے ہونے کے قریب ہیں، اور تو اور ایک بڑی تبدیلی یہ کہ اب حکومت گرانا کوئی مقصد نہیں رہا، اور سب سے حیران کن بات، امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی ان کے بیانیے کے مطابق تو یہ ایک مکمل اور فیصلہ کن جیت تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ تقریر ختم ہوئی، میدان جنگ کی حقیقت نے وائٹ ہاؤس کے بیانیے کو بالکل جھوٹا ثابت کر دیا۔ ایران کا رد عمل نہ صرف فوری تھا بلکہ بہت شدید اور انتہائی منظم بھی تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ تقریر ختم ہونے کے صرف 1 گھنٹے کے اندر تل ابیب پر میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر بحرین میں امریکی نیوی کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے، دبئی اور کویت پر ڈرون حملے ہوئے، اور یہاں تک کہ آئل ٹینکرز کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ مختلف محاذوں پر ہو رہا تھا، جو ایک بڑی اور مربوط منصوبہ بندی کا ثبوت تھا۔ اور یہ کوئی جذباتی یا فوری رد عمل نہیں تھا، یہ ایران کے ایک باقاعدہ فوجی آپریشن کا حصہ تھا، جسے وہ آپریشن وعدہ صادق چہارم کہتے ہیں۔ یہ اس آپریشن کے تحت حملوں کی 90ویں لہر تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ایران کی جنگی صلاحیت نہ صرف برقرار تھی بلکہ وہ اسے استعمال بھی کر رہے تھے۔ تو اب بات کرتے ہیں اعداد و شمار کی، کیونکہ الفاظ اور حقیقت میں فرق اکثر نمبرز ہی بتاتے ہیں۔ یہاں سرکاری دعووں اور زمینی حقائق کے درمیان ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ تو وائٹ ہاؤس کا دعویٰ تھا 0%۔ ایران کی میزائل اور ڈرون طاقت ان کے مطابق 0 ہو چکی تھی۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ صرف اگلے 14 گھنٹوں میں 20 سے 25 بیلسٹک میزائل، 40 سے زیادہ ڈرونز اور 50 سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے، وہ بھی ایران کے پراکسیز کی طرف سے۔ تو یہ 0% والا دعویٰ تو بالکل ہی ہوا میں اڑ گیا۔ اور یہ تو صرف 14 گھنٹوں کی کہانی تھی۔ اگر پورے تنازع پر نظر ڈالیں تو یہ تعداد دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ ایران اس وقت تک 6770 میزائل اور ڈرونز لانچ کر چکا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے ہتھیاروں کے ذخیرے کو کتنا کم سمجھا گیا تھا۔ یہاں ایک سیدھا سا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا امریکی انٹیلیجنس اور فوجی منصوبہ ساز ایران کی صلاحیت کو سمجھنے میں خطرناک حد تک غلطی کر رہے تھے؟ اعداد و شمار تو یہی بتا رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کا اثر صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں رہا، اس کے جغرافیائی اور سیاسی اثرات بہت گہرے ہیں، خاص طور پر خطے میں موجود امریکی اتحادیوں کے لیے، جو اب خود کو بالکل غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے یہ الفاظ اس نئی امریکی پالیسی کا خلاصہ ہیں۔ جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت خطے کی سب سے اہم آبی گزرگاہ سے لا تعلقی کا اظہار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت خود کریں۔ اور اس پالیسی کا نتیجہ بھی فوراً ہی سامنے آ گیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر، یہ سب وہ ممالک ہیں جنہیں امریکہ اپنا عظیم اتحادی کہتا ہے، اور یہ سب اسی 14 گھنٹے کی کارروائی میں براہ راست حملوں کی زد میں آئے۔ اس سے امریکی پالیسی کے فوری اور خطرناک نتائج صاف نظر آتے ہیں۔ اور جہاں طاقت کا خلا پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے ضرور پُر کرتا ہے۔ ایران اب آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول جتا رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ اب یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو چینی کرنسی یوان میں ایک طرح کا ٹول ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ صرف ایک معاشی قدم نہیں، یہ ڈالر کی عالمی بالادستی پر بھی ایک حملہ ہے۔ اور آخر میں ایک ایرانی سفارتکار کا یہ بیان ایران کے ارادوں کو واضح کر دیتا ہے۔ ان کا موقف صاف ہے، جو چیز جنگ میں حاصل نہیں کی جا سکی وہ مذاکرات میں بھی نہیں دی جائے گی۔ وہ اپنی شرائط پر قائم رہنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ جب حکومتوں کے بیانات اور زمینی حقیقت میں اتنا بڑا فرق ہو تو اس کی اصل قیمت کون ادا کرتا ہے؟ اس کی انسانی اور سیاسی قیمت کس کے حصے میں آتی ہے؟ اس پر سوچئے گا۔ اگلے تجزیے تک کے لیے اجازت دیجیے۔